چلیں آگے تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اصل میں قرآن میں اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب جو دیا ہے، فاتحہ کی دعا کا جواب، تم نے دعا مانگی تھی ہدایت کی، اب تمہیں ہدایت کے جواب میں یہ دی ہے کتاب. لیکن اس کتاب کے بارے میں جو پہلی بات ہمیں بتائی گئی ہے بقرہ کے اندر، قرآن کے مصحف کی ترتیب میں، وہ یہ ہے کہ اس میں شک کی سرے سے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اب شک کا لفظ بھی عجیب لفظ ہے. عربی میں شک کے لیے تقریباً میں نے گنتی کے کتنے لکھے تھے، 6 لفظ، نہیں 6 بھی نہیں، میں نے تو گنتی بھی نہیں لکھی، 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں شک کے لیے. پہلا لفظ ہے شک، جس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شک اس وقت عربی میں کہتے ہیں جب دو چیزیں بالکل برابر ہوں، یعنی آپ یہ لے لیں یا یہ لے لیں، لیکن آپ نے ان میں سے کسی ایک کا اختیار کیا لیکن سوچے سمجھے بغیر، ایسا سمجھ کے کہ ان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، یہ تو برابر ہی ہے، اسے شک کہا جاتا ہے. جب آپ کو شک پڑے یا یہ لوں یا یہ لوں، جیسے آپ بیوی کو شاپنگ لے کے جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے 2 جوتوں کے درمیان، تو وہ شک کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آخر میں وہ بھی لے کے جب وہ خریدنے کے بعد آپ دکان سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو نظر کہاں ہوتی ہے، وہ دوسرے جوتے جو پیچھے رہ گئے، رائٹ، اسے شک کہتے ہیں. اس کے بعد شبہ کا لفظ، الشبہہ، اوکے، اور شبیہہ، الفعل شبیہہ، وہ ایسا ہے جب دو چیزیں معلوم ہو کہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. یعنی جیسے اگر کوئی ٹوئنز ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک سے ملے آپ سمجھو وہ دوسرا ہے، دوسرے سے ملے پہلے سمجھو پہلا، یہ اس کو شبہ کریں. اسی لیے تشابہ بھی کہتے ہیں، تشابہ جو چیزیں ملتی جلتی ہوں. اسی لیے قرآن میں جب جنت کے الفاظ کا، جنت کے جو پھلوں کا ذکر آئے گا، یہ ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، وہ اتوبی ہی متشابہن، اسی جیسا لگے گا انہیں. یہ ایک اور قسم کی کنفیوژن ہے، ایک اور قسم کا شک سمجھ لیں. پھر مریا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مریا، اسی لیے اسی سے نکلتا ہے فبأي آلاء ربك تتمارى. اور مریا اور سورہ کہف میں بھی ہے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. مریا کا لفظ کہتے ہیں جب کوئی بات بالکل واضح ہو، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن لوگ آپ کو بار بار اس کی طرف انگلی ڈال کے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کے آپ کو شک میں ڈال دیں. یعنی آپ شروع میں شک میں نہیں تھے، آپ کا پورا یقین تھا، لیکن لوگوں نے آپ کو فتنے میں ڈال دیا بار بار تنقید کر کے، اسے مریا کہتے ہیں. اس کے بعد مریج کا لفظ ہے. مریج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو چیزیں ہیں جو الگ